Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Learning Hub. You are going to explore more and more topics with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. Today in this video we are going to talk about Shah Waliullah Dehlvi in a very detailed manner, so let's start. शाह वलीउल्लाह देहलवी को कुतुबुद्दीन अहमद के नाम से भी जाना जाता है। ये मुसलमानों के सबसे ज़्यादा बाअसर रिफॉर्मर्स में से एक रहे हैं। ये उस टाइम पर आए जब मुग़ल एम्पायर पूरी की पूरी पॉलिटिकली डिक्लाइन हो रही थी, जवाल का शिकार हो रही थी और जो मुआशरा था वो टुकड़ों में बिखरता हुआ नज़र आ रहा था। इन्होंने कोशिश की कि उस टाइम पर ये मजहबी, मुआशी और सियासी रिफॉर्म्स लेकर आएँ और बाद में ये इंटेलेक्चुअल इन्होंने एक फाउंडेशन कायम की थी मुसलमानों के रिवाइवल के लिए। तो इन्होंने एक तरह से इस्लाम को दोबारा से जो है वो यकजा किया, मुसलमानों को दोबारा से उनको रिवाइवल की तरफ लेकर आए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक आइडियोलॉजी सेट की। ये पहले रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी और मुसलमान और हिंदुओं में एक मुश्तरका जो था वो कन्फ्लिक्ट दिखाया कि ये कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इनको हम ये भी कहते हैं कि इन्होंने एक ब्रिक रखी टू नेशन थ्योरी की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंटायर हिस्ट्री। तो कहा जाता है उस टाइम के ऊपर जो शाह वलीउल्लाह थे उन्होंने मुसलमानों के दरमियान में यूनिटी का भी बाइस बने। तो शाह वलीउल्लाह वाज द ब्रिज बिटवीन मिडीवल इस्लाम एंड मॉडर्न मुस्लिम थॉट इन द साउथ एशिया, ये अजीज़ अहमद ने कहा था उस टाइम पर। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि मुसलमान उस टाइम पर कहाँ पर स्टैंड करते थे, तो 18th सेंचुरी में मुगल अथॉरिटी जो थी वो दिन ब दिन वीक होती जा रही थी। जैसे ही औरंगज़ेब वहाँ से हटते हैं, यानी औरंगज़ेब के बाद मुसलमान जो थे वो बहुत ही वीक हो रहे थे। मुगल एम्पायर पूरी की पूरी कोलैप्स करने जा रही थी और वो जो पॉलिटिकल उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सियासी तबाही का शिकार थे सोसाइटी मराठा के एक्सपेंशन से, क्योंकि मराठा जो थे वो सारे बढ़ते जा रहे थे। अफगान और पर्शियन जो थे वो क्या कर रहे थे, वो इन्वेड कर रहे थे, उस टाइम पर हमला कर रहे थे। तो पॉलिटिकल क्योस दो वजूहात से था, मराठा के एक्सपेंशन की वजह से और अफगान और पर्शियन इन्वेजन्स की वजह से। और अगर हम रिलीजियस डिवीजन की बात करें कि उस टाइम पर जो मजहबी डिवीजन्स थी वो क्यों हो रही थी, तो उसकी दो वजूहात थी। सबसे पहली वजह ये थी कि उस टाइम पर सेक्टेरियनिज्म यानी फ़िरका वरायत, मजहब में तफरका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। तो एक तो सेक्टेरियनिज्म वजह थी, दूसरा ब्लाइंड इमिटेशन यानी तकलीद, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ चीज़ों के वो ब्लाइंड इमिटेशन लोग करना शुरू हो गए, तकलीद करना शुरू हो गए थे, हर गलत चीज़ की भी तकलीद कर रहे थे। इसलिए उसलिए जो सोसाइटी थी वो कोलैप्स हो रही थी। फिर आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेशेंट्स। उस टाइम पर जो किसान थे वो बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, टैक्सेस ज़्यादा कर दिए गए थे, उनसे मेहनतें ज़्यादा ली जा रही थी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो किसान था उसका तबका बिल्कुल ही ज़्यादा तौर पर नीचे गिर गया था, फंस गया था और मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद हो गया था। फिर अगर हम बात करें उस टाइम पर जो रूलर्स थे मुगल एम्पायर जितने भी थे वो सारे क्या कर रहे थे, वो मोरल डिक्लाइन का शिकार हो रहे थे। जुआ, शराब, जना, ये सारी चीज़ें उस मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा आम हो गई थी, जिसकी वजह से जो मुआशरा था वो ख़राब हो रहा था। शाह वलीउल्लाह ने आकर उस पॉलिटिकल डिके को, जो कि मॉरल और रिलीजियस डिके की वजह से हो रही थी, उसको दोबारा से सेटअप करने की कोशिश की और लोगों को एक नया रास्ता दिखाया कि जिसमें वो मुस्लिम यूनिटी हो और ये जितनी भी गलत ब्लाइंड इमिटेशंस हैं जो भी ये मुग़ल एम्पायर में जो मुग़ल जितने भी लोग थे ये कर रहे हैं, उनकी तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया। अब एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन देखें कि शाह वलीउल्लाह की कहाँ पे हुई, कहाँ से उनको जो है उन्होंने एजुकेशन हासिल की। तो ये दिल्ली में 1703 में पैदा हुए और इनके फादर का नाम था शाह अब्दुल रहीम, जो कि फाउंडर थे। इन्होंने बुनियाद रखी थी इनके फादर ने मदरसा रहीमिया की और इन्होंने ख़ुद जो है वो मास्टर किया हुआ था कुरान, हदीस, फ़िक़्ह में, फ़िलासफ़ी में, तसव्वुफ़ में, और इन्होंने पढ़ा मक्का और मदीना में 1731 से लेकर 1732 तक। तो कंबाइंड हदीस स्कॉलरशिप को इज्तिहाद के साथ किया। इन्होंने हदीस को इज्तिहाद के साथ वैल्यू दी और एक रेवोल्यूशन उस मुआशरे में लेकर आए। उस टाइम पर जब लोग ब्लाइंड तकलीद कर रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने इज्तिहाद का क्वेश्चन उठाया, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन उठाया, इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन उठाया और मुस्लिम्स को यूनाइट किया, उनको एक मॉडरेशन की तरफ लेकर आए। फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने कुरान पाक को पर्शियन में फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया। ये फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने कुरान पाक को, आम वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, तो इन्होंने, ये पहले मुस्लिम थे कि जिन्होंने स्कॉलर थे जिन्होंने कुरान पाक को पर्शियन में, फारसी में ट्रांसलेट किया। इनका मकसद ये था कि इस्लाम को लोग समझ सकें। सो द कुरान इज़ मेंट टू बी अंडरस्टूड, नॉट मियरली रिसाइटेड। तो ये शाह वलीउल्लाह का कहना है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने हदीस को रिवाइव किया, यानी इन्होंने उस टाइम पर जो ब्लाइंड तकलीद हो रही थी उसको अपोज किया,
اس اسکول آف تھاٹ کو اپوز کر کے انہوں نے کیا کیا، ایمفسائز کیا کہ اس وقت زور دیا کہ قرآن اور سنت کو، جو سننا اور قرآن ہے اس کے اکارڈنگ چیزیں کی جائیں. انہوں نے کوشش کی کہ جو حنافی اور حدیث اسکالرز ہیں ان کو اکٹھے کر سکیں. انہوں نے اسکول آف تھاٹس کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلم جو امہ ہے وہ اکٹھی ہو جائے. انہوں نے تصوف میں اس ٹائم پر جو صوفیزم تھا وہ ایکسٹریم لیول کو ٹچ کر رہا تھا، تو انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا اور انہوں نے اسپرچویلٹی اور شریعہ کو، کہ روحانیت کیا ہے اور شریعت کیا ہے، ان کو آپس میں لنک کروایا. اور انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ جتنی بھی بدعہ ہیں، بدعہ کسے کہتے ہیں، انوویشنس کو، جو اس ٹائم پر لوگ جو تھے وہ اسلام میں لے کر آ رہے تھے، چینجز لے کر آ رہے تھے، انہوں نے اس کو اپوز کیا، انہوں نے ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک اور سنت کے لحاظ سے چیزیں ہیں وہی اسلام ہے. پھر انہوں نے پولیٹیکل تھاٹ جو تھا کہ یہ ہمیں، شاہ ولی اللہ کبھی بھی اے پولیٹیکل نظر نہیں آتے، لیکن ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ اس طریقے کے تھے کہ اس ٹائم پر یہ سوسائٹی میں جسٹس لے کر آئے. انہوں نے جسٹس کی بنیاد رکھی، انصاف کی بنیاد رکھی اسٹیٹ میں. انہوں نے کہا کہ رولرز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اسلام کو بھی اور مسلمس کو بھی. انہوں نے اکانومک جسٹس کی بات کی کہ اکانومک جسٹس، جو ٹیکس وغیرہ پیسنٹس وغیرہ پہ فضول قسم کے لگے ہوئے تھے ان کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو، یہ جو ناانصافی کا ایک برج کریٹ کر رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے. تو a state survives on justice not on disbelief. ایک اسٹیٹ، ریاست ہمیشہ جسٹس کے اوپر بچتی ہے، نہ کہ ڈسبلیف پر. انہوں نے شاہ ابدالی کو انویٹیشنز دیے، احمد شاہ ابدالی کو، جو کہ افغان کا رولر تھا، افغانستان کا رولر تھا. انہوں نے ان کو انویٹیشن دی. انہوں نے صورتحال بتائی کہ یہ جو جٹ، سکھ اور مراٹھاز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تباہی کا باعث بن رہے ہیں، تو آئیں ان کے مسلمانوں کے لیے لڑیں. تو انہوں نے کیا کیا، لیٹرز بھیجے تھے شاہ ابدالی کو اس ٹائم پر، اور انہوں نے آ کر پھر مراٹھاز کو ڈیفیٹ کیا، شکست دی. تو ہوا کیا، اس کے نتیجے میں پانی پت کی تیسری جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی تھی. اور وہ ٹائم کیا تھا، اس کو کہتے ہیں جی تھرڈ بیٹل آف پانی پت، 1761 میں ہوئی، اور انہوں نے اس ٹائم پر شکست دے دی مراٹھاز کو. اگر اکانومک آئیڈیاز کی بات کریں تو انہوں نے اس ٹائم پر جو ہیوی ٹیکسیشن ہو رہی تھی معاشرے میں، بہت زیادہ ٹیکس لاگو کیا گیا تھا، اس کے خلاف بات کی. انہوں نے فیئر ڈسٹریبیوشن کی بات کی کہ جو دولت ہے اس کا ایک منصفانہ طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے. انہوں نے کسانوں کی پروٹیکشن کی، کسانوں کے بارے میں بات کی کہ کسانوں کی حفاظت کی جائے. انہوں نے اس ٹائم پر جتنے بھی ایلیٹس تھے وہ جو رول کر رہے تھے اور بے تحاشا دولت کو فضول اڑا رہے تھے، اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ جو اسلام ہے وہ کنسیپٹ دیتا ہے کہ آپ فیئر ڈسٹریبیوشن کریں ویلتھ کی، اور اسی آئیڈیا کو انہوں نے پروموٹ کیا. سوشل ریفارمس کی بات کریں تو یہ مسلمس کے درمیان میں یونٹی لے کر آئے، اتحاد لے کر آئے. انہوں نے ان کی اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مورل پیوریفیکیشن کی. انہوں نے فیملی میں، سوسائٹی میں جسٹس کی بات کی. انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی کہ اس ٹائم پر معاشرے میں تعلیم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اگر بکس کی بات کریں تو انہوں نے بکس جو بہت امپورٹنٹ لکھی وہ حجت البلاغہ تھا. یہ اسلامک فلسفی پر تھا، سوسائٹی پر تھا، اکانومکس پر تھا. پھر الفیض الکبیر، اس میں انہوں نے قرآنک انٹرپریٹیشن کے پرنسپلس کی بات کی. پھر ازلالۃ الخفا، اس میں انہوں نے خلافت کے بارے میں بات کی کہ کس طریقے سے خلفائے راشدین جو خلیفہ تھے سارے کے سارے، تو ان کی ہسٹری کی بات کی. پھر قرآن اور ٹرانسلیشن کی بات کی، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کے اندر مذہبی طور پر بیداری جو تھی اس کے بارے میں انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن میں بات کی. پھر امپیکٹ دیکھے تو مسلم ریوائول کا کیا ہوا اور ان کی جو موومنٹس انہوں نے چلائی اس کا اثر کیا ہوا. شاہ ولی اللہ نے انفلوئنس کیا شاہ احمد شہید کو، دیوبند موومنٹ کو، علی گڑھ موومنٹ کو، پاکستان موومنٹ کو. تو انہوں نے اس تھاٹ کو انفلوئنس کرنے والے شاہ ولی اللہ تھے جنہوں نے ان سب کو کیا کیا، انہوں نے انفلوئنسڈ کیا. چاہے وہ شاہ احمد شہید تھے، دیوبند موومنٹ تھی، علی گڑھ موومنٹ تھی یا پاکستان موومنٹ تھی. اور ٹو نیشن کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی. تو شاہ ولی اللہ پرووائڈیڈ دا آئیڈیولوجیکل بیس اپون وچ مسلم نیشنلزم ڈیولپ. یہ IH قریشی نے کہا ہے. پھر بات کرتے ہیں ہم لوگ کنٹریبیوشنس کی کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان میں. تو اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 میں ایمرج ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی بنیاد کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کی کہاں سے یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ پاکستان نے ہونا ہے الگ، تو اس کی بنیاد شاہ ولی اللہ سے آتی ہے. انہوں نے کانسیپٹ دیا مسلم ڈسٹنکٹ، یعنی کہ مسلمانوں کی الگ شناخت ہے. انہوں نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ سوشل پولیٹیکل آرڈر کو انہوں نے سیٹ کیا کہ معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. پھر انہوں نے ریزسٹنس کی، یعنی مخالفت کی نان مسلمس کی. اس ٹائم پر جو مراٹھا، سکھ اور یہ جٹس وغیرہ اوپر آ رہے تھے، انہوں نے ان سب کی مخالفت کر کے مسلمس کو ان کی ویلیو کے بارے میں بتایا. پھر انہوں نے اس ٹائم پر جو تفرقہ وارائیت تھی، سیکٹیرینزم، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یونٹی کے بارے میں بات کی مسلمس کی. تو ٹو نیشن کی انڈائریکٹ فاؤنڈیشن شاہ ولی اللہ نے رکھی. کریٹیکل انالیسس کی بات کریں تو اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ ہولسٹک ریفارمر ہیں. انہوں نے ریلیجیس تھاٹ کو بیلنس کیا، انہوں نے پریکٹیکلی پولیٹیکل انویژن کیا. اور لمیٹیشن کی بات کریں، ان کی جو ریفارمس تھی اس ٹائم پر جو لمیٹڈ تھی صرف ایلیٹ کلاس سے، اور ان کے اندر ہمیں کوئی بھی عوامی طور پر پولیٹیکل موومنٹ نظر نہیں آتی. وہ اس وقت اس ٹائم پر وہ چیز کمی تھی. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاہ ولی اللہ جو تھے وہ صرف ایک مذہبی کریکٹر نظر نہیں آ رہے، بلکہ ایک ویژنری ریفارمر تھے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ آئے تھے جنہوں نے ریفارمس لے کر آئے تھے. انہوں نے مسلمانوں کا ڈکلائن کی چیزیں دیکھی کہ کیا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے جو مسلم لوگ ہیں وہ ڈکلائن کا شکار ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے پریکٹیکل سولوشنز آفر کیے کہ یہ کام کریں گے تو آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کے آئیڈیاز ریوائیو کیے.
اور اس ٹائم پر اسلامک جو بیداری تھی، اس کی کانشیسنس تھی، اس کو بیدار کرنے والے شاہ ولی اللہ تھے. مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو شیپ کروانے والے شاہ ولی اللہ تھے. انہوں نے ایک مسلمان کی آئیڈینٹی سیٹ کی اور پاکستان کی بنیاد رکھنے والے، اس کی آئیڈیا دینے والے، پاکستان کے بالکل سٹارٹنگ طور پر ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا دینے والے شاہ ولی اللہ تھے. اف شاہ ولی اللہ ہیڈ ناٹ بیئر، مسلم ریوائول ان انڈیا وڈ ہیو بین ڈیلیڈ بائی سینچریز. اگر شاہ ولی اللہ اس ٹائم پر نہ آتے تو مسلم جو ریوائول انڈیا میں تھا وہ بہت صدیاں ڈیلیڈ ہو جاتا. تو یہ کیا تھا؟ یہ شاہ ولی اللہ تھے جنہوں نے آ کر ساری کے ساری ریفارمز لے کر آئے اور مسلمس کو ان کے بارے میں، ان کی چیزوں کے بارے میں ریوائیو کیا. اگر ہم ایک اور بھی بات کریں تو بعد میں جو آنے والی موومنٹس تھی، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں دیوبند موومنٹ جو ایجوکیشنل بھی تھی اور ریفارمسٹ بھی تھی، اس کو انفلوئنسڈ بھی شاہ ولی اللہ نے ہی کیا تھا. پھر جو جہادی ریولیزم بریلویوں کا تھا، ان کے اوپر بھی زور انہوں نے ہی دیا. علی گڑھ موومنٹ کی بات کریں تو زور ان کو انفلوئنس کرنے والے شاہ ولی اللہ تھے. تو انہوں نے ایک طریقے سے اپنا کردار بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے اس ٹائم پر نبھایا. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کے کوشچنس کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک پر کتنے کوشچنز آئے ہیں. تو 2016 میں کوشچن آتا ہے جی، گیو این اکاؤنٹ آف دا لائف اینڈ سروسز آف شاہ ولی اللہ، ہاؤ ڈڈ ہی سیو دا انڈین مسلمس فرام پولیٹیکل اینہیلیشن اینڈ ریلیجیس ڈی جنریشن. 2010 میں آتا ہے شاہ ولی اللہ ریلائز دیٹ اینی سانس آف اسلام اینڈ مسلم سوسائٹی کین ناٹ بی افیکٹڈ انٹل دا انٹلیکچوئل لائف آف دا مسلم از ری اورینٹیڈ، ڈسکس کریٹیکلی. اور ایم سی کیوزز میں تو آتے ہی رہتے ہیں کہ ہو کال دا اسپرچوئل گائیڈ ایز شاپ کیپرس، تو شاہ ولی اللہ. تو وٹ واز دا ریئل نیم آف شاہ ولی اللہ، تو ہمیں پتا ہے وہ کون ہے، وہ قطب الدین ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس کوشچنز آتے رہتے ہیں. پاک افیئرس میں آتا ہے کوشچن، تو یہ ہم نے آج اس کو ٹیکل کیا ریفارمسٹ کے طور پر. سو ان کے سوشل، پولیٹیکل، اکانومیکل، ایجوکیشنل کیا کیا ان کے ریفارمس رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا چینجز لے کر آئے، اس ٹائم پر معاشرہ کیسا تھا. تو ہم نے ایک ڈیٹیل مینر میں ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. سو اف یو لائک دا ویڈیو دین سبسکرائب، کمنٹ، share. Thank you so much.